السلام علیکم کلاس. ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں تلاوت قرآن مجید کے بارے میں سارا کچھ ریڈنگ کی تھی، مختصر کویشچن آنسر کے جو ہے وہ جواب دیے تھے. اس کے بعد جو ہے الفاظ معنی کیے تھے، مشقی معروضی حل کی تھی. ٹھیک ہے، تو آج ہم جو ہے نا وہ تلاوت قرآن مجید کے بارے میں پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کے تفصیلی کویشچن کے آنسر کیا ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ قرآن مجید کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے. ٹھیک ہے، یہ ساری ہم نے ریڈنگ کر لی تھی اور یہ ہمارے پاس کچھ آنسر تھے کہ جو میں نے آپ کو لگوائے تھے. سارے بچے جو ہے نا وہ اس سے میچ آؤٹ کر لیں تاکہ ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ موو آن کریں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جو تھے درست جوابات پر ہم لوگوں نے نشان لگائے تھے. ٹھیک ہے، یہ فلنگ دا بلینکس تھی جو ہم نے سب نے مل کے مکمل کیا. ٹھیک ہے بچے، چلے ہم چلتے ہیں تفصیلی جوابات پر. مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. اب آپ کو میں 2 لانگ کویشچن کے جوابات بتا دوں گی، جبکہ تیسرے لانگ کویشچن کے جواب آپ نے خود اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اور یہ تینوں جو ہیں وہ لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن آپ کی نیٹ نوٹ بک کے اوپر جو ہے نا وہ حل ہونے چاہیے. نیکسٹ ویک میں جو ہم لیکچر لیں گے اس میں میں آپ کا یہ چیک کروں گی کہ آپ نے یہ سارے شارٹ اور لانگ کویشچن نیٹ نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، چلیے آتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اور فضیلت. ہمیں پتہ ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور یہ سب سے آخر کتاب ہے. ایک ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے اور آخر نازل ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے بچوں، یہ پہلا پیراگراف اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہے اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے. یہ والا لانگ کویشچن، فرسٹ ون لانگ کویشچن یہاں سے اسٹارٹ اپ ہوگا جس کو آپ ہیڈنگ دیں گے. بیٹا یہاں پہ آپ نے پہلے لانگ کویشچن کی ہیڈنگ بنا کر آپ نے آنسر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی ہیڈنگ آپ کی کیا ہوگی؟ قرآن مجید کی اہمیت. آپ نے مارکر کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھنا ہے قرآن مجید کی اہمیت، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ لانگ کویشچن نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ بھی 23 سال کے عرصے میں. قرآن مجید قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ سورت کا ٹرانسلیشن، یہ آپ نے مارکر کے ساتھ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اس کے بعد آپ کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو نیکسٹ آ جائے گا قرآن مجید کی فضیلت. دوسرا جو ہے وہ پارٹ کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی فضیلت. نیکسٹ آپ نے مارکر سے یہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے قرآن مجید کی فضیلت، اور پھر اس کے بعد نیچے آپ نے یہ پیراگراف نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. قرآن مجید رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے اور شفاعت اور رحمت ہے. قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں. یہ دیکھیے بات بھی انہوں نے فضائل کے بارے میں کر دی، اس لیے ہم نے اس پہ قرآن مجید کی فضیلت کا پیراگراف نوٹ ڈاؤن کیا ہے. قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے اور یہ قرآن مجید پر ایمان لانے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اس کے بعد یہ والی ایک حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو اس سے 10 نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے، پہلا لانگ کویشچن ہمارا یہاں سے شروع ہوگا. یہ اہمیت والا پیراگراف ہے، قرآن مجید کی اہمیت، اور یہ فضیلت والا پیراگراف ہے یہاں تک. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے دوسرا کویشچن. سیکنڈ لانگ کویشچن ہے آپ کے پاس، یہ دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکنڈ کویشچن. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب لکھیے. ہم نے پڑھے تھے کیا کیا آداب ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جسم لباس پاک ہو، وضو کرنا چاہیے. اس کے بعد دوران تلاوت ہمیں ارد گرد کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تعوذ و تسمیہ کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے. تو دوسرا لانگ کویشچن ہے آپ کا، یہاں سے سٹارٹ ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم تلاوت کا زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے. اس کے بعد یہ والی لفظ دیکھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب سیکھتے ہیں. اس کی بجائے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب درج ذیل ہیں. ایسے ہی یہ 2 ڈاٹ لگائیں گے آپ. نیکسٹ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. بیٹا یہ اتنے زیادہ آداب ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. تو آپ اس میں سے کوئی سے بھی 5، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کوئی سے بھی 5 جو ہے وہ آداب اپنے نوٹ بک پہ رائٹ ڈاؤن کریں گے اور آپ اسی کو لرن کریں گے. جو آپ کو بہترین اور آسانی سے یاد رہتے ہیں آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں گے. ٹوٹل 8 ہیں لیکن آپ 5 لکھیں گے. ہمارا سیکنڈ لانگ کویشچن آداب کے بارے میں تھا. پہلا لانگ کویشچن اہمیت و فضیلت کے بارے میں تھا. بیٹا میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ یا آپ کے کویشچن جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مختصر کویشچن بھی آپ نے نیٹ نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں. اور لاسٹ لیکچر میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واٹس ایپ پہ آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے، گروپ میں شیئر نہیں کرنا بلکہ آپ نے مجھے انڈیویجولی جو ہے نا وہ اپنا ٹاسک پکچر کی فارم میں سینڈ کرنا ہے. صحیح. نیکسٹ ہے ہمارے پاس تھرڈ لانگ کویشچن. تھرڈ لانگ کویشچن کیا ہے؟
قرآن مجید کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں؟ بیٹا یہ کویشچن آپ نے خود اپنی عقل کے ساتھ اور اپنے تمام دماغ کی صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے خود حل کرنا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں کے مسلمانوں پر کیا حقوق ہو سکتے ہیں، یہ ہم نے اپنے یہ والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا آخر میں. ٹھیک ہے. یہ کچھ احادیث بھی تھیں اس میں، تو آپ نے ان کو جو ہے نا وہ قرآن مجید کیا کرنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا بھی چاہیے اور دوسروں کو سکھانا بھی چاہیے. تو یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس ہو گیا آج کا لیسن ڈن. ہمارا پورا تلاوت قرآن مجید کا لیسن ہم نے کمپلیٹ کر لیا. تو آپ نے، کیونکہ آپ کا بس یہ لیکچر صرف آج کے دن کا تھا لیکن پورا ہفتہ آپ کا فری ہے، تو آپ نے یہ لانگ کویشچن اور شارٹ کویشچن یاد بھی کرنے ہیں اور نوٹ ڈاؤن بھی کرنے ہیں نیٹ نوٹ بک پہ. ٹھیک ہے. اچھا بیٹا، ویسے میں لاسٹ پہ تھوڑا سا کچھ ایڈ کروں گی، ویسے آپ کو انفارمیشن کے لیے بتاؤں گی کہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلی کون سی کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، حضرت موسیٰ پر نازل کی تھی. کون سی تھی؟ تورات. تو تورات نازل کی تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی آج تک اپنی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ جو یقین رکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں یہودی. ٹھیک ہے. وہ یہودی ہیں، ان کو ہم یہودی کہتے ہیں جو تورات پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ہم تو قرآن مجید پہ بھی رکھتے ہیں، تورات پہ بھی رکھتے ہیں، زبور پہ بھی رکھتے ہیں اور انجیل پہ بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو تورات بھی ابھی زندہ ہے لیکن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، جبکہ زبور اور انجیل جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، بائبل کی کتنی ورین نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرسچن جو ہیں وہ بائبل پڑھتے ہیں، اور جو جوز ہیں جس کو ہم یہودی کہتے ہیں وہ تورات پڑھتے ہیں، اور مسلمان کس کو پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید کو. ہمیں یہ باقی ساری کتابیں کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہمیں پڑھنی چاہیے، لیکن اب یہ والی تینوں کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، ان کے اندر لوگوں نے چینجنگ کر دی ہے. تو کتاب تو وہ ہونی چاہیے نا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اگر بات کی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بات ہو. تو قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا قیامت تک. ٹھیک ہے. جب قیامت آئے گی تو ساری کی ساری قرآن مجید کے پیج جو ہیں وہ وائٹ ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے پہلے ہی ہم لوگ قرآن مجید کو حفظ کر لیں اور قرآن مجید کو یاد کریں، قرآن مجید کا مفہوم سمجھیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ سب کو سنتے اور جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھو گے تو وہ اللہ تعالیٰ سنیں گے، سب کچھ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے بچے، آج کا لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہوا، اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب نے مجھے تھرڈ کویشچن، لانگ کویشچن جو ہے وہ حقوق کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کے اندر ہیڈنگ بنائیں. ٹھیک ہے. ہیڈنگ زیادہ ہوگی تو وہ کویشچن اچھا لگے گا، کویشچن سالو ہوا بھی نظر آئے گا. تو چلیے ہم آپ کو نیکسٹ ویک میں آپ کا نیکسٹ لیکچر کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے تلاوت قرآن مجید والے سبق میں کیا سیکھا ہے. اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا نزول وحی کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کے شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن کنڈکٹ کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، اور لیسن کو جو ہے وہ لازمی لرن کریے گا، کیونکہ آن لائن سیشن کے بعد جو ہے جب آپ کی ریگولر کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو آپ کی ایویلویشن کنڈکٹ میں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی دن کنڈکٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. تو ویل پریپیئرڈ رہیے گا، اپنا لیکچر پریپیئر رکھیے گا، لیسن لرن کیجیے گا. تو آپ کی ڈائری آج کی یہی ہے کہ آپ نے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کو لکھنا بھی ہے اور زبانی یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ مشقی سوالات کو بھی، مشقی معروضی کو بھی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ بیٹا. اپنا خیال رکھیے گا.